الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز حاضرین، عزیز طلبہ، علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ و اساتذہ کرام، ویسے مجھے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے کہا گیا تھا. کچھ کہنے کے لیے یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ مجھے کچھ کہنا ہے. اللہ شیخ محترم شیخ عمران صاحب کو سلامت رکھے. انہوں نے حکم دیا، ان کے حکم کو میں مانتے ہوئے، اپنے بڑے بھائی کا حکم مانتے ہوئے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. عزیز طلبہ، میرے سامنے جو بیٹھے ہیں طلباء ہیں، ذمہ داران ہیں، مدرسے کے اساتذہ کرام ہیں، والدین ہیں. یہ کچھ 5 الگ الگ گروہ ہیں. ان کی الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مدرسہ در و دیوار کا نام نہیں ہوتا. در و دیوار صرف مدرسے کو کہا نہیں جاتا. وہاں کے اساتذہ موجود ہوں لیکن طلبہ نہ ہو تبھی بھی مدرسہ نہیں کہا جاتا. طلبہ موجود ہوں، اساتذہ نہ رہیں تب بھی مدرسہ نہیں کہا جاتا. طلبہ ہوں، اساتذہ ہوں، در و دیوار ہوں لیکن ذمہ دار نہ ہو تب بھی وہ مدرسہ نہیں کہا جاتا. ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے. طلبہ کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اساتذہ کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ذمہ داران مدرسہ کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. قوم کے معاونین و متعاونین جو اس مدرسے کو تعاون کرتے ہیں، جو اس مدرسے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو والدین ہوتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں. یہ تمام چیزیں مل کر ایک مدرسہ کہلاتا ہے. صرف عالیشان عمارتوں کا نام مدرسہ نہیں ہوتا. مدرسہ اگر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ان تمام ذمہ داروں کو ادا کر وہ اپنی پوری ذمہ داریاں ادا کر دیتے ہیں، وہ مدرسہ کہلائے. آپ بڑی سے بڑی عمارت بنا لیں، بڑے سے بڑے آپ اعلیٰ افسروں کو لا لیں، اس کی اوپننگ کروا لیں، کچھ بھی کروا لیں، لیکن مدرسے میں دینی روحانیت کے لیے ان 5 گروہوں کا اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ضروری ہے. پہلا گروہ میں طلباء سے شروع کرنا چاہتا ہوں. طلباء، آپ کے لیے میری کچھ نصیحتیں ہیں. آپ کا بھائی عبید آپ ہی کے درمیان رہتا ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے، آپ بھی محنت کریں. کاش ایسا ہوتا کہ ہم سنتے کہ ہمارے پورے مدرسے عبدالرحمن بن عوف کے طلباء 1 سال میں حفظ کیا. محنت کرنی ہوتی، دل و جان سے محنت کرنی ہوتی. طلباء، آپ کو یہاں والدین اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کر لا کے چھوڑیں. یہ نہیں کہ آپ کھیلیں کودیں آرام کریں عیش کریں چلے جائیں، ایسا نہیں. ان کی محنتیں ان کی قربانیاں کب رنگ لائے گی؟ آپ کو محنت کرنی ہے. آپ یہ جانیں اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے اچھے آدمی اس دنیا میں آپ لوگوں سے اچھے آدمی نہیں. خیر اللہ کے رسول نے فرمایا تم سب سے بہترین اسٹوڈنٹ ہو، تم بہترین انسان ہو، کیونکہ تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن سناتے ہو، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہو. اپنے آپ کے دنیا میں آپ کے علاوہ اس شہر میں یا اس بستی میں ہو، اس چھوٹے سے قریے میں ہو، آپ کے علاوہ کئی ایسے طلباء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چن لیا کہ وہ اپنے کلام کے محفوظ کے لیے آپ کی سینوں کو چن لیا. بہت مبروک ہے، بہت بابرکت ہیں آپ کے سینے. آپ اپنے مقام کو سمجھیں، محنت کریں. عبید جیسے محنت کرتے تھے، ہم بھی محنت کریں. یہ عہد کریں ہم محنت کریں گے، ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو سب سے سچا کلام کی حفاظت کے لیے چن لیا. کیا بڑے اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کا کلام بہت کم سینوں میں محفوظ ہوتا ہے، اور ان سینوں میں سے آپ کے سینے اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو چن لیا ہے.
کہ آپ کے سینوں میں رب کا کلام محفوظ ہو، اس کے اپنے آپ کے مقام کو سمجھے اور محنت کریں، محنت سے کبھی نہ اترائیں، صبح و شام محنت کریں، آپ کو محنت کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے آپ طلبا کی وہ یہ کہ اساتذہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اساتذہ کو اپنا روحانی باپ سمجھیں، اساتذہ کی بات مانیں۔ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اساتذہ آپ کے اوپر کچھ سختیاں کرتی ہوں گی، وجہ آپ کو صحیح بنانا، آپ کو نیک بنانا، ان کا مقصد ہوتا ہے، ان کی ذاتی زندگی نہیں، ان کی اولاد ہے، ان سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پر صبح و شام محنتیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ اساتذہ کو اپنا روحانی باپ سمجھیں، ان کا احترام کریں، ان کی بات مانیں اور ان کے ساتھ وہ جو حکم دیتے ہیں اس کو عمل کریں۔ یہ کچھ نصیحتیں تھی۔ ایک اور نصیحت آپ کو، آپ طلبا کے لیے آپ سمجھیں کہ آپ فیوچر ہمارا کیا ہے؟ فیوچر کیا ہے ہمارا؟ ہم قوم کے رہنما ہیں، ہمارے پیچھے قوم چلے گی، پوری امت مسلمہ کے آپ باغڈور سنبھالنے والے، یعنی ہم لیڈرز ہیں، ہم فیوچر کے لیڈرز ہیں۔ تو لیڈرز کے لیے اب جو تیاری کرنی ہوگی، اب جو محنت کرنی ہوگی وہ محنت کرنی ہوگی۔ لہٰذا طلبا آپ تینوں کے، آپ تمام کے لیے تین نصیحتیں: محنت کریں، اساتذہ کے مطیع فرمانبردار بنیں، اور قوم کے لیڈر کے لیے کیا کیا صفات ہونی چاہیے وہ آپ اپنانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری نصیحت سمجھے، وصیت سمجھے اساتذہ اکرام کے لیے، اساتذہ آپ ایک مثالی کردار بنیں، مثالی مربی بنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت پڑھیں کہ اللہ کے نبی نے کیسے تربیت کی تھی، کیسے متعلم تھے اللہ کے نبی، کیسے معلم، بعثت معلما، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اپنے آپ کو معلم بنا کے پیش کیا۔ تو ایسے معلم بننے کی کوشش کریں، صبر رکھیں، آپ قوم کے قائدین کو تیار کر رہے ہیں، اس کے لیے جو محنت ہوتی وہ کریں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اور ہر طالب علم پر محنت کریں، خاص کسی چند طلبا پہ محنت نہ، آپ کے ہر طالب علم پر ویسی ہی محنت ہو جیسے میں خود اپنے اولاد پر محنت کرتا ہوں۔ تو یہ اساتذہ کے لیے کچھ نصیحتیں، اور کچھ نصیحتیں ذمہ داران مدرسے کے لیے۔ یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے امانت دی، یہ امانت، اس میں خیانت کرو گے قیامت کے دن پوچھا جائے، اور ہر ایک بچے کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ بچہ بیمار ہو، بچہ نہ پڑھے، بچے کی طبیعت خراب ہو، بچہ کچھ کرے نہ کرے، وہ اس کی ذمہ داری آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری دی، اساتذہ کی ذمہ داری، طلباء کی ذمہ داری، مدرسے کی نگرانی کی ذمہ داری۔ اس میں یہ نہ سوچیں کہ میں کروں گا تو پھر میں اپنی کرسی کے لیے، اپنے عہدے کے لیے اپنے انا کو ختم کر دیں، میں للہ فی اللہ، اللہ کے لیے خوش کرنے کے لیے، تاکہ آپ اللہ کے پاس مسئول نہ ہوں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں۔ کیونکہ رب کے پاس میں تھا، تنہا تھا، میرے گھر کی ذمہ داری تھی، میں گھر کے پاس مسئول تھا، لیکن آپ پورے قوم کے معمار کو، قائدین کو تیار کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس ذمہ داری کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کریں، اپنے آپ کو احساس ذمہ داری پیدا کریں۔ ذمہ داروں میں ہوتا ہے کہ میری بات نہیں مانی تو میں ختم کر دوں گا، میں وہ کر دوں، میری کوئی بات نہیں، اپنی بات نہیں سن لو کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری بات نہیں مانی گئی، اگر میری بات مانی گئی ہوتی کہیں نقصان ہو جاتا تو ذمہ دار میں اللہ کے پاس۔ آپ کا مشورہ تھا، سب مل کے دیے، کسی کا مشورہ قبول ہوا، کسی کا مشورہ قبول نہیں ہوا، آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، یہ تب جا کر یہ مدرسہ چل سکتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا گروہ جو ہے، چوتھا گروہ جو ہے وہ ہے معاملین، مدرسے پہ خرچ کرنے والے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں پیسہ دوں گا تو مدرسہ چلے گا، بالکل یہ ذہن نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیا ہے پیسہ خرچ کرنے پر، اور آپ کا مال اتنے پاکیزہ جگہ پر، ایسے سینوں پر خرچ ہو رہا ہے جہاں پر اللہ کی کتاب محفوظ ہو رہی ہے۔ یہ آپ سوچیں، فخر کریں اپنے آپ پر، میرا مال کہیں اور جگہ شادی بیاہوں میں خرچ نہیں، کسی اور کے اس میں خرچ نہیں ہو رہا ہے، دوسرے چیزوں میں خرچ نہیں ہو رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق یہ دی کہ میرا مال اس مدرسے پر خرچ ہو رہا ہے، میرے لیے فخر ہے۔ میں دینے سے چلے گا، میں خود دوں گا نہیں چلے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ چلائے گا، آپ دیں نہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے مال کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ میرے وجہ، میرے مال کی وجہ سے کئی حفاظ تیار ہو رہے ہیں، کئی اساتذہ کے خرچ چل رہے ہیں۔ یہ سوچیں۔ اور آخری میں میری جو وصیت و نصیحت ہے
طلبا کے والدین ہیں ان کے لیے آپ بہت محنت کر کے کلیجے پہ پتھر رکھ کر اپنے کلیجوں کو ٹکڑوں کو مدرسے میں لے کے کام کریں. یہ نہ سوچیں کہ میرا بچہ کیا کرے گا, کیسے ہوگا, اساتذہ ماریں گے, کیا ہوگا. آپ یہ سوچیں کہ میں نے اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کیا ہے اور اللہ ان کی حفاظت کرے گا. تو آپ اپنی محنتوں کو طلبا کے سامنے ہوتا ہے, والدین بچوں کے سامنے وہ کچھ رو کے بول دیا, پریشان ہو کے مدرسے میں آ کے شکایتیں کرنے لگتے ہیں, مدرسے میں آ کے اساتذہ کو ڈانٹنے لگتے ہیں, ذمہ داروں کو برا بھلا کرتے ہیں, فلاں کیے فلاں کا بچہ ہے تو نہیں کرتے, میرا بچہ ہے تو بھائی شرارتیں بچے کرتے ہیں. اساتذہ کچھ ذمہ داران کچھ ہوگا, ان سے سختی ہوگی, لیکن اس سختی کو بچوں کو سمجھائے اچھا نہیں کرنا چاہیے. سختی ہوئی ہوگی, غلطی ہوئی ہوگی, نہ کریں, آپ اچھے انسان بن کے رہیں. تو والدین کی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کو سمجھائیں, اور جب بچے گھر پہ آئیں جو ماحول یہاں پہ رہتا ہے وہی ماحول کو وہی برقرار رکھنے کی کوشش کریں. میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہے, کچھ نصیحتیں تھی, وصیتیں تھیں ہر ایک گروہ کے لیے جس سے مدرسہ بنتا ہے. تو ہمیں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہر گروہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب.